پہلے نبوت کا اعلان کیا، بعد میں آئین پیش کیا، بعد میں آئین پیش کیا، لیکن رسول نے رسول نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، بعد میں اعلان نبوت کیا، تاکہ قرآن میں اور میرے فائل میں کوئی تضاد ہے۔ اور ایک آیت پھر پڑھنے دو، ایک آیت پھر پڑھنے دو، وہ ہے وہ بھی سورت یونس کی، وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ اے میرے حبیب، تو کس حال میں بھی ہو، تو کس حال میں بھی ہو، سمجھنے کی کوشش کرنا، میرے حبیب تو کس حال میں بھی ہو، تو کہاں بھی ہو، کسی عمل میں بھی ہو، میرے حبیب تیری ذات پر 24 گھنٹہ میری نظر رہتی ہے۔ ارے جس کی ذات پر 24 گھنٹہ اللہ کی نظر رہے، وہاں تمہیں عیب کیسے نظر آتا ہے؟ تقریر شروع ہو گئی، میں نے کیا کہ قرآن نے فیصلہ جب کر دیا، میں نے پچھلی تقریروں میں بتایا کہ یہ شرارت اصل میں ہے کیا، کہاں سے یہ شرارت چلی، وہ تو آپ کو پتا چل گیا۔ اب تو کوئی جناب ابو طالب کے ایمان کا انکار کرتا ہے تو سمجھو کہ اصل میں وہ دشمن رسول ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف جلدی کراؤ، کیونکہ مواد زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان لانے والو، یہودیوں سے اور نصاروں سے مدد مت مانگو، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اے ایمان لانے والو، یہودیوں سے اور نصاروں سے مدد مت مانگو، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر آیت یہاں ختم ہو جاتی تو آج مسلمان بھائی ہم غریب ہیں، مجبوری میں مدد مانگتے ہیں۔ بڑا جملہ کرا میرے بھائی، اگر آیت یہاں تک ہوتی تو آج بھائی ہم غریب ہیں، کیا کریں، مجبوری میں مدد مانگتے ہیں۔ لیکن آیت آگے چلی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی یہودی اور نصاروں سے مدد مانگے گا وہ خود یہودی ہے۔ نعرہ حیدری، جو یہودیوں سے مدد مانگے وہ خود یہودی ہے، وہ خود نصارہ ہے۔ آیت پوری نہیں ہوئی میرے بھائی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو میں اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ اب آؤ، رسالت ہاتھ سے جا رہی ہے، جو کوئی یہودی نصارے سے مدد مانگے، پتہ چلا جو جس قوم سے مدد مانگتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر ابو طالب مومن نہیں تھے تو رسول نے ساری زندگی مدد مانگی ابو طالب سے؟ نعرہ حیدری، بات کرے میرے بھائی، رسول نے ساری زندگی مدد مانگی ابو طالب سے۔ اب اگر ابو طالب مومن نہیں معاذ اللہ تو پھر رسول ہدایت پر نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ایسے ظالم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب رسول کے لیے کیا خیال ہے؟
والا جو غیر مومن سے مدد مانگے وہ ہے ظالم، اور ہمارا رسول ظالم نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ نعرہ حیدری! کیا خیال ہے میرے بھائی؟ رسول کے لیے کیا خیال ہے؟ رسالت ہاتھ سے جا رہی ہے۔ جناب ابو طالب کا نقصان نہیں، نقصان کر رہے ہو اپنے ایمان کا۔ اصل میں تم دشمن ہو رسول کے، ابو طالب کے نہیں۔ وہ میں قرآن سے ثابت کروں گا، گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ الفاظ ہیں سورۃ ہود کے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اے میرے حبیب، جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے، مشرک رہے ہیں، کافر رہے ہیں، نہ ان سے مدد مانگ، نہ ان سے محبت کر، نہ ان سے پناہ مانگ۔ اگر ایسا کیا تو جہنم۔ اب تو بڑی بات ہو گئی، پوری توجہ چاہ رہا ہو۔ ارے جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا بعد میں مسلمان بن جائیں، نعرہ حیدری! گھبرائے نہیں میرے بھائی، اگر ماضی ان کا داغدار ہے، ماضی ان کا داغدار ہے، یہاں کوئی کھڑا ہوتا ہے ایم این اے کے لیے، ایم پی اے کی سیٹ کے لیے، اس کا ماضی دیکھو، اس کا ماضی دیکھو، داغدار تو نہیں۔ ارے حیا نہیں آتی؟ جو ایم این اے کی سیٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے ان کا ماضی دیکھتے ہو، تو جن کو امام بنایا ہے ان کا بھی تو ماضی دیکھو۔ پوری توجہ چاہے، نعرہ حیدری! کیوں؟ دنیا کی اتنی فکر ہے، دنیا کی اتنی فکر ہے، دین کی اتنی فکر نہیں ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ مجادلہ کے، سورۃ مجادلہ 28 پارے کی سورہ ہے، اور اس آیت میں اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے، خاص اپنے رسول سے مخاطب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ میرے حبیب یہ ناممکن ہے، میرے حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی کہلوائے اور پھر تیرے اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے۔ نعرہ حیدری! میرے حبیب یہ ناممکن ہے، میرے حبیب یہ ناممکن ہے کہ مومن بھی کہلوائے، کہے کہ میرا اللہ اور قیامت پر ایمان بھی ہے، اور پھر تیرے اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے۔ میرا حبیب مومن تو وہ ہوتا ہے چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتے دار ہو، اگر تیرا اور میرا دشمن ہے تو اس سے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ بڑا جملہ میں نے پھر کھا دیا میرے بھائی۔ اب ایک جملہ مجھے، میں نے آپ کا بھی تو کام ہے نا، سپریم کورٹ کے قریب تو پڑھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے تو قریب پڑھ رہے ہیں، جہاں بڑی مساجد ہیں، ایک مفتی سے ایک جملہ لکھوا کے لے کر آؤ کہ ہمارا رسول مومن ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ لکھوا کے لے کر آؤ کہ ہمارا رسول مومن ہے، پھر ہے میرا کام سپریم کورٹ میں جانا۔ لکھوا آپ لے کر آئے، سپریم کورٹ میں جاتا ہوں، لکھوا کے دو،
کوئی لکھ دے ہمارا رسول مومن ہے. مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہ کرے. اور رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے. نعرہ حیدری. میں نے کیا کیا؟ 2 مثالیں سنی. دو ٹیپ ہو رہی ہے میری تقریر. گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ 2 مثالیں سنو. ایک تاریخ خمیس دیار بکری نے لکھا کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو جناب رسول نے جناب علی کو کہا کہ غسل اور کفن دو. جب غسل اور کفن دیا گیا اور جناب ابو طالب کا جنازہ چلا تو رسول ابو طالب کے جنازے کے آگے رو رہا تھا. آگے جنازے کے آگے. میرے نوجوانوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، شریعت کا قانون یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلو. یہ رسول آگے کیوں چل رہا تھا؟ پہلے تو بتاؤ، رونا محبت کی دلیل ہے یا نہیں؟ تم تو کہتے ہیں کہ رونا بدعت ہے. پہلی فتویٰ رسول پر لگاؤ، رسول کے دشمن. نعرہ ہے کیا؟ رو رہا ہے جناب رسول اور جنازے کے آگے